بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے در سے تمہارا رب خوب واقف ہے، بس صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو جاؤ۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر تم خوف سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرو۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھو تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ہم اپنی حسرتوں کی خاطر سجدے میں گرتے ہیں، اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر سجدوں میں گریں تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ ہم بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہیں جا سکتے اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ نعمت کے بعد انسان کو اگر ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے۔ تم کامیابی یا ناکامی پر نظر مت رکھو، بلکہ اپنے مقصد کو پہچانو اور اس کے لیے کوشش کرو۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے۔ غلامی زبان سے وہ کچھ کہلوا دیتی ہے جو انسان نہیں کہنا چاہتا۔ حیرت ہے تعلیم و ترقی میں وہ قوم کتنا پیچھے رہ گئی ہے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ جو عرش کے خزانوں کا مالک ہے، ان کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور بے شک وہ جانتا ہے ہم نہیں۔ سجدوں کے عوض مجھے فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ جو راز دولت جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں پایا جائے گا۔ اللہ کی یاد کرنے والوں نے قبرستانوں میں میلے لگا دیے اور غافل لوگوں نے زندگی کو ہی قبرستان بنا دیا۔ عام لوگوں کی شدید کمی ہے، ہر کوئی خود کو بہت خاص سمجھ رہا ہے۔ پانی جیسے بن جاؤ جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ روک لیتا ہے۔ ہر شخص کی قیمت اس کے علم کے برابر ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہو۔ عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بیوقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور بندگی مقام انتہا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ تنقید کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن کو اس زاویہ سے پڑھو کہ
اللہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے اور کائنات میں آپ کا کیا مقام ہے، اور قرآن حکیم فکر کے مقابلے میں عمل پر زیادہ زور دیتا ہے۔ انسان کے لیے 3 چیزیں انتہائی مشکل ہوتی ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ بندہ مومن جب اللہ کی رضا میں گم ہو جاتا ہے تو خود تقدیر الہی بن جاتا ہے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ ہر شخص روزانہ اپنے کردار پر پردہ ڈال کر کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلے سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ جب معاملہ خدا کے سپرد کر دو تو معاملے اور خدا کے درمیان میں سے نکل جایا کرو۔